ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اگر میں آپ سے کہوں آپ یورپین کنٹری کا ای ویزا گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف $60 میں، یقیناً آپ نہیں مانیں گے۔ یہاں یورپ کے سب سے کم لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ یہاں ایک بار ایسا بھی ہوا، اسے 3 سال تک کوئی دیکھنے والا حاکم نہیں تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ دنیا کا ایسا کنٹری ہے جو یورپ کا غریب ترین ملک ہے، لیکن اس کی وائن دنیا کی سب سے پاپولر وائن میں سے ایک ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اس کنٹری کا نظام حکومت شراب پر ہی چل رہا ہے۔ یہاں کے باشندے کم از کم 3 زبانیں بولتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو مشرقی یورپ کے ایک خوبصورت کنٹری مالدووا کی یاترا پر لے کر جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو ہوش گیل دینز وش آت کے شوخص جو بھلی کرے آیا بخیر راغلے مرحبا جی آئنو خوش آمدید اور ویلکم۔ مولڈووا یا مولدووا اس کنٹری کا افیشل نیم ہے ریپبلک آف مولدووا۔ مولدووا مشرقی یورپ کا ایک کنٹری ہے جو چاروں اطراف سے خشکی سے گرا ہوا یعنی لینڈ لاک کنٹری ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو، اس کی سرحد صرف 2 ممالک سے لگتی ہے۔ اس کے مغرب میں رومینیا ہے جو یورپی یونین کا پارٹ ہے، اور اسے 3 اطراف مشرق، شمال اور جنوب میں یوکرائن نے گھیر رکھا ہے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں، دیش کے زیادہ تر لوگ 3 لینگویجز بولنا جانتے ہیں۔ اس کی سرکاری زبان ہے رومانین، جسے مولدوون بھی کہا جاتا ہے۔ رومانین کے علاوہ یہاں گاگوش اور رشین فرفر بولتے ہیں، اور ملک کی نوجوان نسل انگلش بولنا بھی جانتی ہے۔ یہ ملک بھلے غریب ہے، لیکن اخلاقیات عروج پر ہیں۔ کوئی شخص کچرا باہر پھینکتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ لوگ ہارڈ ورکنگ، ویلکمنگ اور بڑے ہی خوش باش ہیں۔ حقیقت میں یہ خوبصورت خواتین سے بھرا ہوا کنٹری ہے، کیونکہ یہاں کے مرد دوسرے ممالک میں روزگار کے لیے چلے گئے ہیں اور جن کا واپس لوٹنا مشکل نظر آتا ہے۔ اس معاملے میں تو یہ کنٹری کمال ہے۔ اس کے 3 ملین سے زائد مولڈوون شہریوں کو امید ہے وہ جلد یورپی یونین میں داخل ہوں گے اور ترقی کریں گے، کیونکہ ان کی معیشت مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ دوستو، اس کا فلیگ بڑا ہی دلچسپ ہے، جو 3 کلر بلو، یلو، ریڈ پٹیوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے سینٹر میں منہ میں سلیب پکڑے رومن ایگل بنا ہے، جس کے سینے پر سرخ اور بلو کلر کے اوپر گائے کا لوگو ہے، جس کے 2 سینگوں کے درمیان رومن چمکتے ہوئے ستارے کی تصویر بنی ہے۔ اس کا فلیگ سعودی عرب اور پیراگوئے کے بعد تیسرا فلیگ ہے، جس کی دونوں سائیڈ ایک جیسی نہیں ہیں۔ دوستو، اس کا کل رقبہ 33,851 کلومیٹر ہے، اور یہ دنیا کا 139واں بڑا کنٹری ہے۔ اس کی کل آبادی 33,24,000 کے قریب ہے۔ اگر ٹرانسنسٹرین کی آبادی کو نکال دیا جائے تو اس کی آبادی 26,42,000 کے قریب ہے۔ اس کی 52% آبادی آج بھی دیہات میں اور 48% شہروں میں رہنا پسند کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کی مختصر تاریخ بتا دوں۔ پہل یہاں روما نسل کے لوگوں نے آ کر آباد ہونا شروع کیا۔ روما نسل یورپ بھر میں خانہ بدوش لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ رومیوں سے پہلے سرمتی اور سکوتی لوگ مالدووا کے قریب علاقوں میں آباد ہو چکے تھے۔ 1 صدی عیسوی سے لے کر 4 صدی تک یہاں رومن امپائر کا دورہ تھا۔ رومی سلطنت 2 حصوں میں بٹ جانے کے بعد یہاں بسنے والے لوگوں نے مسیحیت کو مذہب کے طور پر اپنا لیا۔ رومیوں کے بعد اس سرزمین پر بازنطینیوں نے حکومت کی۔ بازنطینیوں کے دور حکومت میں یہ ملک ایشیا اور یورپ کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے تجارتی راستے پر ہونے کی وجہ سے مختلف قبائل اسے اپنا مسکن بناتے رہے۔ 8ویں صدی میں یہ علاقہ بلغیریا کا حصہ بن گیا، اور اس کا نام تاریخ میں بغدان ایلی یا ولایت بغدان کے نام سے بھی کیا جاتا ہے۔ بغدان کا نام اسے عثمانی ترکوں نے دیا تھا۔ 14ویں صدی میں یہ علاقہ ہر طرف ترکوں کی فتح کے آگے نہ ٹھہر سکا، اور اسے بھی اوٹمن امپائر کا حصہ بنا لیا گیا۔ 1775 میں آسٹریا نے مالدووا کے شمال مغربی حصے بکوینا پر قبضہ کر لیا، اور 1812 میں روس نے بیسربیا کا الحاق کر دیا۔ 1859 میں افلاک اور مالدووا کو ملا کر رومانیہ تشکیل دیا گیا۔
1876 में रूस ने इसे सल्तनत उस्मानिया से छीन कर सोवियत यूनियन का हिस्सा बना लिया। दोस्तों, यहाँ के लोग 1940 को भूल नहीं पाते, जब इसे जंगे अजीम में तबाह कर दिया गया और बची खुची बिल्डिंग जलजिला से तबाह हो गई। इसे दोबारा बनाया गया, लोगों को बसाया गया। 1991 तक ये इलाका सोवियत इत्तेहाद के कब्जे में रहा। 1991 में सकूत सोवियत यूनियन के बाद एक आजाद रियासत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरत होगी, इस्तेमारी ताकतों से भले मुमालिक आजादी हासिल कर ले, लेकिन इनके कदमों के निशान बाकी रहते हैं। स्पेनी जहाँ भी गए वहाँ आज भी जिस्म फरोशी अरूज पर है। सुर्खे जहाँ गए वहाँ आज भी गुर्बत का रक्स जारी है। मालदोवा का कैपिटल चिशिनाओ है, जिसको आम जबान में किशिनाओ भी कहा जाता है। इसका ये नाम 17 जुलाई 1436 में पहली मर्तबा इस्तेमाल किया गया। इसे व्हाइट स्टोन सिटी भी कहा जाता है। 123 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये शहर मालदोवा का सबसे बड़ा शहर है। ये मैजिकल सिटी तारीख में बड़ी मर्तबा वैरान हुआ, फिर लोगों ने इसे आबाद किया। ये रोमेनिया के कैपिटल बुखारेस्ट से 448 किलोमीटर और यूक्रेन के कैपिटल कीव से 471 किलोमीटर के फासले पर है। चिशिनाओ दायरे की शक्ल में 7 पहाड़ियों पर आबाद है। इसकी आबादी 8.5 लाख के करीब है। दी आर्क ऑफ ट्रायम्फ खूबसूरत आर्क में दुनिया में 5वें नंबर पर आती है और इसे रशियन आर्मी के हाथों 1813 में तुर्कों की शिकस्त की यादगार के तौर पर बनाया गया है। चिशिनाओ में 25 यूनिवर्सिटी और 12 म्यूजियम हैं। चिशिनाओ मुल्की मईशत का 60% हिस्सा जनरेट करता है। दोस्तों, मालदोवा में साहिल समंदर नहीं है, लेकिन चिशिनाओ में ऐसी झील बनाई गई है जहां बीच का माहौल बनाया गया है। मालदोवा का दूसरा बड़ा सिटी गागोचिया है। यहां आपको इस मुल्क की तारीख जानने का मौका मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। इस शहर ने तारिकीन वतन को हर जमाने में खुश आमदीद कहा है। 1,60,000 लोगों का ये शहर नस्ली एतबार से तुर्क और मजहबी लिहाज से मसीही है। अगर आपको इस शहर के बारे में मजीद जानना है तो आपको इस शहर की सैर करने जरूर जाना चाहिए। इसकी करेंसी मोल्डोवन ल्यू है, जो पाकिस्तानी 8 रुपए 84 पैसों और इंडियन 4 रुपए 19 पैसों के बराबर है। IMF के मुताबिक मालदोवन की फी कस आमदनी 5,300 US डॉलर है। दोस्तों, एक वक्त था इसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर था। इस मुल्क में शराब पिछले 5,000 साल से बनाई जा रही है। यहाँ के लोग शराब बनाने के ही माहिर नहीं, बल्कि वाइन पीने में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं और ये दुनिया के 20 सबसे ज्यादा शराब बनाने वाले मुमालिक में 12वें नंबर पर आता है। मालदोवा को सबसे बड़ा झटका 2006 में तब लगा जब इसकी वाइन पर रशिया ने पाबंदी लगा दी। 2006 से पहले ये मुल्क 90% रूस को शराब बेचा करता था। इसी वजह से इसकी इकोनॉमी बैठ गई, क्योंकि यहाँ के लोगों को टुन करना और शराब के नशे में मस्त रहने के अलावा आता कुछ नहीं। जब सारी कौम पीने पिलाने में लगी रहे तो मुल्क खाक तरक्की करेगा। यही वजह है कि यहाँ सेहत के मामले में भी बहुत पीछे है। इस मुल्क में सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल हैं, लेकिन इन अस्पतालों में हमारे यहाँ से बेहतर सहूलतें मुयस्सर हैं। ये दुनिया का ऐसा कंट्री है जिस पर एक वक्त ऐसा भी आया जब 917 दिनों तक कोई प्रेसिडेंट ही नहीं था, क्योंकि इस मुल्क में सियासी बहरान था जिसका मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दोस्तों, मोल्दोवा में बाकी यूरोप की निस्बत आज भी शादियां जल्द करने का कल्चर है। यहाँ शादी से पहले 90 दिन तक मंगनी रखी जाती है। दुल्हा दुल्हन को शादी के लिए चर्च में जाना पड़ता है। पादरी दुल्हा दुल्हन को अंगूठी पहनाता है। इसके बाद दोनों के हाथ को कपड़े के साथ बांधता है और इनसे लाइफ टाइम साथ निभाने का इकरार करवाता है। बाद में सब डांस करते हैं और खाने और पीने का भी पूरा इंतजाम होता है। इस कंट्री के लोगों की सबसे पसंदीदा तरीन हॉबी परिंदों से प्यार करना है। यहाँ घर के बाहर परिंदों के लिए पानी और कुछ अनाज जरूर मिलेगा, क्योंकि इनका मानना है कर भला हो भला। दोस्तों, क्यों ना हम भी इस आदत को अपना लें। मालदोवा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मालदोवा यूरोप का सबसे सस्ता तरीन कंट्री है। यहाँ यूरोप के सबसे कम टूरिस्ट आते हैं। एक साल ऐसा भी गुजरा यहाँ सिर्फ 30 लोग ही सैर के लिए आए। मालदोवा हमसे 3,500 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इसके साथ रोमेनिया और यूक्रेन है। क्योंकि रोमेनिया यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, बहुत से लोग यूक्रेन वीजा के लिए भी अप्लाई करते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट के वीजा पर बहुत से लोग यूक्रेन वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट के वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं। मालदोवा की बहुत से ममालिक में एम्बेसी नहीं है। मालदोवा ने इसका आसान तरीन हल ई वीजा निकाला है, जिसकी फीस सिर्फ $60 है। और अगर आपके पास
$700 ہوں تو آپ ایک ہفتے کا ٹور بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مالدووا کے لیے آپ ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی مین شرط ہے انویٹیشن لیٹر یا اسپانسر لیٹر یا پیڈ واؤچر۔ پیڈ واؤچر کا مطلب ہے آپ کسی ہوٹل کی بکنگ کروا لیں اور اسے اپنی درخواست کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ اگر آپ ایسے بھی نہیں کر سکتے تو آپ انویسٹمنٹ کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ مولدووا کی حکومتی ویب سائٹ پر جائیں، فارم فل کریں تو آپ کو مولدووا کی حکومت انویٹیشن لیٹر بھیجے گی۔ اس پروسیس کا پیریڈ ہے 15 دن اور آپ کو ویزا مل جائے گا۔ دوستوں، مولدووا میں سب سے زیادہ ٹورسٹ بنگلہ دیش سے آتے ہیں۔ مالدووا 20 فاسٹسٹ گروئنگ ٹریول ڈیسٹینیشن ہے۔ مالدووا 20 فاسٹسٹ گروئنگ ٹریول ڈیسٹینیشن میں 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی آبادی میں 75% مالدووی، 7% رومینی، 7% یوکرینی، 4% رشین، 5% بلغیری اور باقی آبادی دیگر یورپین نسل کی ہے۔ اگر بات کی جائے اس ملک کے مذہب کی تو یہاں مسیحی سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، جو ملک کی آبادی کا 93% بنتے ہیں۔ اس ملک میں 2000 کے قریب مسلمان بھی آباد ہیں۔ اس ملک میں ہر طرح کے مذہب کا احترام کیا جاتا ہے۔ 2005 میں اس ملک میں موبائل سروس شروع کی گئی اور آج اس ملک کی 85% آبادی فون استعمال کرتی ہے اور جس میں سے 80% لوگ انٹرنیٹ کا استعمال بھی جانتے ہیں۔ یہاں کے کھانوں میں فش بہت مقبول ہے۔ اس ملک کا کنٹری کوڈ ہے +373 اور MD اس ملک کا ڈومین نیم ہے۔ مولدووا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہاں کی اوسط عمر 70 سال ہے۔ مولدووا تعلیم پر اپنے GDP کا 4.1% خرچ کرتا ہے۔ مالدووا دنیا کے ان 45 ممالک میں سے ایک ہے جن کی سرحدی حدود کسی بھی سمندر کو نہیں لگتی، البتہ بحر اسود کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے جنوب مشرقی علاقوں کا موسم معتدل اور خوشگوار رہتا ہے۔ جنگلات اور پہاڑی علاقوں کی وجہ سے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبصورتی سے نوازا ہے۔ اس ملک میں دسیوں اقسام کی معدنیات پائی جاتی ہیں، لیکن ان سب کے برعکس یہ کنٹری فی کس آمدنی کے حوالے سے یورپ کا غریب ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حالیہ سالوں میں اس ملک کے ملکی حالات مضبوط ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، ٹرانسنسٹیریا نے 1990 میں مالدووا سے آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کی اپنی کرنسی اور سرحدی کنٹرول بھی ہے، لیکن اسے اقوام متحدہ کے کسی رکن کنٹری نے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو یہ کنٹری کیسا لگا۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔